السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پھر سے اس دل کو چھونے والی بات کریں گے جو ہر شخص کے دل میں بستی ہے۔ وہ سوال جو راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، وہ خیال جو دن رات بے چین کرتا ہے، میرا رشتہ کب بنے گا؟ وہ شخص جو میرے دل کا سکون بنے، کب ملے گا؟ وہ جو میری زندگی کو مکمل کر دے، کب میرے نصیب میں آئے گا؟ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابوں کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے ملک اسلامک وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ یہ سوال صرف آپ کا نہیں، بلکہ ہر اسی انسان کا ہے جو زندگی کے اس موڑ پر کھڑا ہے، انتظار میں، امید میں اور کبھی کبھی ٹوٹے سپنوں کے درد میں۔ آئیے اس سفر کو قرآن کی روشنی اور حدیث کی ہدایت میں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو زمین پر آئے یا تمہاری جانوں پر، مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ سورہ الحدید 22۔ اس کا مطلب صاف ہے، آپ کا رشتہ، آپ کا وہ خاص انسان، آپ کی ہر ملاقات، ہر بچھڑنا، سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اللہ کا سسٹم محنت، دعا اور صبر سے چلتا ہے۔ حدیث کی روشنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہارے لیے مقدر کی گئی ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث دل کو سکون دیتی ہے۔ آپ کا رشتہ، وہ شخص جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے، وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اللہ کا پلان اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے عمل کے ذریعے راستے بناتا ہے، اور یقین کی ضرورت ہے۔ رشتوں کا سفر۔ اللہ کا کرشمہ۔ رشتہ صرف دو دلوں کا ملن نہیں، بلکہ دو تقدیروں کا اتحاد ہے۔ اللہ جو ہر پل کی خبر رکھتا ہے، ہر دھڑکن گنتا ہے، وہ راستے بناتا ہے۔ زندگی ایک لمبی سڑک کی طرح ہے۔ اس سڑک پر آپ کئی چہروں سے ملتے ہیں، کبھی کوئی دوست بن جاتا ہے، کبھی رشتے کی بات شروع ہوتی ہے اور کبھی وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ بالکل نہیں۔ ہر ملاقات، ہر بات چیت، ہر وہ لمحہ جو بیکار لگتا ہے، وہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کی کہانی لیجیے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ رشتے کی تلاش میں تھی۔ ایک رشتہ آیا، باتیں ہوئی، دل لگا، لیکن اچانک وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ آنسو بہے، دل ٹوٹا، مگر کچھ مہینوں بعد ایک فیملی فنکشن میں اسے وہ شخص ملا جو اس کا نصیب بنا۔ یہ سب اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹا رشتہ ایک سبق تھا، ایک امتحان تھا، تاکہ وہ اپنے اصلی نصیب تک پہنچے۔ ایسی پریرنا دائق کہانیوں اور اسلامی ہدایت کے لیے ملک اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ کا قدرتی سسٹم۔ اللہ دنیا کو اسباب کے ذریعے چلاتا ہے۔ جیسے روٹی کے لیے محنت، علم کے لیے پڑھائی، ویسے ہی رشتوں کے لیے دعا، نیک ارادے اور صبر ضروری ہے۔ لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی سے ملتے ہیں، باتیں ہوتی ہے، سب کچھ صحیح لگتا ہے، لیکن اچانک کوئی رکاوٹ، خاندان کی رضامندی نہ ملنا، غلط فہمی یا دوری۔ کیا یہ بیکار تھا؟ نہیں، یہ اللہ کا وہ چین ری ایکشن تھا جو آپ کو آپ کے نصیب کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہر رکاوٹ، ہر درد، ہر انتظار آپ کو صبر اور یقین سکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہو، مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ 216۔ یہ آیت دل کو تسلی دیتی ہے۔ جو رشتہ ٹوٹا، شاید وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ نے اسے روکا کیونکہ
اس کا پلان آپ کے لیے کچھ اور بہتر ہے۔ ایک مثال تقدیر کا کرشمہ۔ ایک چھوٹی سی کہانی سنیے۔ میرے ایک دوست کے رشتے کی بات چل رہی تھی، سب کچھ طے تھا، لڑکی، خاندان، سب پرفیکٹ، لیکن شادی سے پہلے کچھ غلط فہمیاں ہوئی اور رشتہ ٹوٹ گیا، وہ بکھر گیا، مگر اس نے اللہ پر یقین رکھا۔ کچھ مہینوں بعد ایک دوست کے ذریعے اسے ایک اور رشتہ ملا، آج وہ ایک خوشحال شادی شدہ زندگی جی رہا ہے۔ اللہ کا سسٹم کبھی غلطی نہیں کرتا۔ دعا تقدیر کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح تقدیر سے ہوتا ہے۔ جب دو لوگ ملتے ہیں اور ان کا نکاح ہوتا ہے تو وہ آسمانوں میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اللہ ان کے راستے ایسے بناتا ہے جیسے کوئی ماہر کاریگر باریک تانا بانا بنتا ہے۔ چاہے وہ دو لوگ دنیا کے الگ الگ کونوں میں ہو، اللہ انہیں ملا دیتا ہے، شاید ایک جاب انٹرویو میں، شادی کی محفل میں، یا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ایسی ہدایت اور زندگی کو بہتر بنانے والی باتوں کے لیے ملک اسلامک وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا اس سفر کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں تو وہ آسمانوں کو ہلا دیتی ہے۔ تہجد میں اٹھیے، سورہ یاسین پڑھیے اور اللہ سے مانگیے، لیکن اپنے عمل کو صاف رکھیے، کسی کا دل نہ دکھائیے، نیکی کے راستے پر چلیے۔ ایک صاف دل اللہ کو سب سے پیارا ہوتا ہے۔ صبر اور شکر نصیب کی چابی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ سورہ البقرہ 155 157۔ رشتے میں دیری یا پھر رکاوٹیں، غلط فہمیاں، یہ سب اللہ کا امتحان ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ مشکل میں دعا چھوڑتے ہیں یا اور زور سے پکارتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر دعا کے بعد شکر ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہے، خاندان، صحت، ایمان، اس کے لیے اللہ کا شکر کریں۔ یہ شکر آپ کے نصیب کو چمکائے گا۔ آخری پیغام، اگر آپ کا رشتہ ابھی تک نہیں بنا، اگر آپ ٹوٹے سپنوں میں کھوئے ہیں تو گھبرائیے نہیں۔ حدیث کی روشنی میں یقین رکھیے کہ جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کا رشتہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ شخص جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہے آپ کے نصیب میں آئے گا۔ اللہ کا قدرتی سسٹم آپ کو اسی موڑ پر لے جائے گا جہاں آپ کی تقدیر انتظار کر رہی ہے۔ بس دعا کو اپنا ہتھیار بنائیے، صبر کو اپنا ساتھی اور اللہ پر یقین کو اپنا کوچ۔ اور اسلامی ہدایت اور سکون دینے والی باتوں کے لیے ملک اسلامک وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جب صحیح وقت آئے گا آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے، ہر دیری، ہر درد، ہر رکاوٹ مجھے اس خوشی تک پہنچانے کے لیے تھی۔ اللہ ہم سب کو وہ رشتہ عطا فرمائے جو ہماری زندگی کو جنت کا ٹکڑا بنائے۔ آمین۔ دعا، اے اللہ تو ہر دل کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نصیب کے انتظار میں ہیں ان کے دلوں کو سکون بخش، ان کے لیے وہ شخص نصیب کر جو ان کی محبت، سہارا اور عبادت میں ساتھی بنے، راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرے، ان کے ایمان کو مضبوط کر اور ان کی شادی کو برکت، محبت اور سلامتی سے بھر دے۔ ہمیں ان سے ملا جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو اور ہمیں ان سے دور رکھ جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو،